برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين، والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ، مخدوم و مدار و رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم اپنے قانون اور اصول کے مطابق آقائی نامدار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار، نور کی آنکھوں کے تارے کشتی یہ ملت کے خیور ہارے، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر والہانہ انداز میں درود پاک پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ محرم اور آج یوم عاشورہ، جمعہ کا دن بھی ہے اور شہادت امام حسین بھی ہے۔ اللہ تعالی کربلا کے شہیدوں کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ خالق ارض و سماوات قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب فرما دے، تبلیغ رسالت میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بس میری آل سے محبت کرو، میری آل سے پیار کرو۔ آج ہم سارے زمانے کا معائنہ کر ہمیں آل سے محبت کرنے والے نظر ضرور آئے، اور
اور یاد رکھیے کیا نسبتوں کا اثر آج نہیں تو کل آپ دیکھیں گے. اللہ اس کا بدلہ ہمیں آج نہیں تو روز قیامت عطا فرمائے گا. اور خاص آج کا دن یوم عاشورہ اور نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. تو آج کے دن تو ہماری محبت مودت میں بدلنی چاہیے، اس لیے کہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ تم سیدوں سے محبت کرو اور لفظ مودت کا استعمال قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودہ. ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت. محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور محبت مٹ بھی سکتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہیں مگر تھوڑے بہت مسائل کیا کھڑے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ محفل میں آ جائے تو دوسرا وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو کر چلتا نظر آتا. پہلے محبت تھی مگر اب ختم ہو گئی. اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی تبلیغ رسالت پر دنیا والوں سے یہ چاہا کہ وہ سیدوں سے محبت ہی نہیں مودت کرے. اور مودت اسے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کبھی ختم نہ ہو. میں ایک مثال دے دوں، جیسے مچھلی کو پانی سے مودت، مچھلی کو پانی سے مودت، مچھلی پانی سے محبت کے اوپر کا درجہ رکھتی ہے. ایک ہے محبت کرنا اور ایک ہے مودت. آپ مچھلی کو پانی سے الگ کر کے دیکھو، وہ اپنی جان دے دے گی، وہ اپنی جان دے دے گی. محبت میں لوگ جان کم دیتے ہیں اور مودت میں تو جان دیتے نظر آتے ہیں. مچھلی اپنی جان دے دے گی. حد تو یہ ہو گئی کہ بندہ اسے خرید کر لے آتا ہے، اسے کاٹا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے اور حلق کا نیوالا بنایا جاتا ہے. ان بندوں سے پوچھو جنہوں نے مچھلیاں کھائی ہے، جب کھا لیتے ہیں تب بھی انہیں پیاس کی شدت ہوتی ہے. مچھلی کھانے پر انسان کی پیاس ایک الگ رنگ لے لیتی ہے. انسان ایسا محسوس کرتا ہے میں بہت پیاسا ہوں، اسے اور پانی چاہیے. پتا کیا چلا؟ مچھلی نے پانی سے ایسی محبت کی کہ انسان کا نیوالا بن گئی. پھر بھی ابھی پانی کو مان رہی، پھر بھی ابھی پانی سے پیار کر رہی ہے. تو اے پیارو، تمہارا بھی سیدوں سے محبت کے اوپر والا درجہ ہونا چاہیے. تم بھی حسین سے محبت نہیں مودت کرو، پیار کرو. اور ایسا پیار کہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جائے. آج کربلا کے میدان میں جس نے امام حسین کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، ارے یہ فاصلہ بردار کیا ہے؟ ہاتھوں کا کٹ جانا، لہو لعاب ہو جانا، یہ محبت نہیں مودت. جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور زمانے والوں کو ایک میسج دے دیا کہ پیارو سنو، میں عباس علمبردار تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں. جب نبی کے نواسوں کی بات آئے تو اپنی جانوں تک کو قربان کر دینا، اس لیے کہ جو ان کے نام پر مٹ جاتا
اللہ اس سے قیامت کے میدان میں اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے، اسے اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے سیدوں سے موجت کرو۔ 10 محرم کچھ لوگ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں سجاتے ہیں، درود پاک کی کثرت میں، اور اپنا حسین سے اپنا عشق بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو بازاروں کو گرم کرتے ہیں، رستوں پر بھیڑ ہے اور اس پہ مثالیں یہ دیتے ہیں غیروں تک میسج جانا چاہیے مسلمان کچھ ہے، یہ ہماری میجورٹی، تم میں کیا سب ہے زمانہ پہلے ہی سے جانتا ہے۔ آج مسلمان کے بھائی بھائی کا نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں چچا اور بھتیجے میں انبانات، شادی کیا ہو تو ایک خاندانی رشتہ ایک کاغذ میں قائم کیا جاتا ہے، وہاں سے بھی ہٹا کر ہم اپنی دشمنیوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ آج مسلمان کا رویہ یہ ہے تو مجھے کیا لینا دیا جائے، جو بندہ اپنے چچا کا نہ ہو، جو چچا اپنے بھتیجے کا نہ ہو، جو بھائی اپنے بھائی کا نہ ہو، وہ کربلا کے شہید کا کیا ہوگا، وہ امام حسین کا کیا ہوگا۔ اگر سچی محبت کرتے ہو تو بند کرو یہ تماشا، یہ ناچ نچن، یہ بدنی، یہ ڈی جے کا اہتمام۔ آپ کہیں بتا دو کہ غوث اعظم نے ایسے حسین کا میلاد بنایا، آپ کہیں بتا دو کہ غریب نواز نے اس بات کا حکم دیا ہو۔ آج لوگ یوٹیوب پر دیکھ کر کہتے ہیں اس نے یہ چیلنج دیا، یہ کر سکتے، اس نے یہ دیا، کر سکتے ہیں۔ آپ نہ ذاکر کو دیکھیں نہ کسی اور عالم و مفتی کو دیکھیں، آپ شریعت کو دیکھیں، شریعت کیا کہتی ہے۔ آپ قرآن پاک کھولے، حدیثوں کا مطالعہ کرے، بزرگان دین ائمہ کرام کی زبان میں کیا کہا، انہوں نے کیا لکھا۔ آپ کسی عالم دین پر اس مسئلے میں نہ جائے، اس لیے کہ ماہ محرم میں تعزیے کو لے کے سبھی الجھے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا جائز، کوئی کہہ رہا ناجائز۔ مگر پیارے ابھی تیرے دل سے پوچھ لے، تیرے گھر میت پڑا ہو، تیرے بھائی کا جنازہ ہو، تیری ماں کفن میں لبریز ہو، تیرا باپ آخری سانسیں گن رہا ہو اور کچھ وقت کے بعد مر جائے، کیا تو اپنے گھر بینڈ بجائے گا، باجے کا اہتمام کرے گا؟ جواب دے آپ، پیچھے والے کریں گے کیوں؟ خیر تیری بات چھوڑ، محلے میں اگر 10ویں گھر تک یہ بات پتہ چل گئی کہ فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا ٹی وی دیکھ رہا ہے، ماں نے فوراً ٹی وی کو بند کر دیا، بیٹا میت ہو گئی، یہاں تجھے نہیں، تجھے اتنا لحاظ کہ محلے والا ناراض ہے، تجھے اتنا لحاظ کہ تیرا بات کرنے والا ناراض نہ ہو، اس لیے کہ صبح جائے گا آنکھیں ملے گی، رات کو جائے گا سلام سلام ہوگا، اس لیے تو نے ٹی وی کو آف کر دیا اور محبت کا ثبوت دیا کہ میت ہوئی ہے، یہ تماشا ٹھیک نہیں ہے۔ اے پیارے، کربلا میں تو نبی کے لالوں کی شہادت، وہاں تو حسین بن علی کی شہادت، تیرے ضمیر نے کیسے گوارا کیا تو ڈیزے لے آیا؟ تیرے ضمیر نے کیسے گوارا کیا؟ تو نے اپنے آپ پر ماتم کیا، ثبوت کیا دینا چاہتے ہیں؟ یا حسین یا حسین یا حسین، کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں؟ کہ ہم نہ تھے، مطلب تو یہی ہوا نا، تو ہوتا تو کیا کرتا؟ تیری وقار، تیری قیمت کیا ہے؟
جو صبح سے شام تک دنیا دار بنا ہوا ہے. ماہ محرم آیا تو حسینی جذبہ لے کر آ گیا جیسے میں ہی حسینی بندہ ہوں, میں حسین کا چہنے والا, جیسے ہی آج کا دن ختم کر سے حسین جدا ہم جدا. یہ دکھانے کی محبت بن کر مسلمان آپ سچے ایمان والے ہو تو امام حسین کو سمجھے کہ آج کے روز آپ کی شہادت ہوئی ہے, تماشا نہیں ہوا. کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لو کہ سر حسین کو لے کر جب دمشق کی طرف جایا جاتا تھا تب باجے ڈھول تاشوں کا اہتمام یزیدیت نے کیا تھا, حسینیت نے نہ. اپنی چھاتیاں پیٹی تھی اور سیر رو رہے تھے, اے حسین, اے حسین, اے حسین. اس وقت حضرت بی بی زینب کی بات یاد آ رہی تھی. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس میدان سے نکل کر کہہ رہی تھی, اے ابو حسین کا دم بڑھنے والوں, اب کیا کیا جائے؟ حسین تو شہید ہو گئے, اب اپنی چھاتیاں پیٹ کر کیا فائدہ؟ اب سنو, قیامت تک کے لیے حسین کی بہن زینب کی تمہیں بددعا ہے. تمہاری پوری زندگی قیامت تک چھاتیاں تو پیٹتے رہو گے مگر تمہیں حسین نہ ملے گے, تمہیں حسین نہ ملے گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ مقدر ایک قوم کا ہے جو چھاتیاں پیٹ رہی ہے مگر حسین انہیں نہیں ملتی, حسین انہیں نہیں ملے گے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر شہید کرنے والے یہی تھے. کیا ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے؟ لوگ سمجھتے رہے کہ حسین شہید ہو گئے, حسین مل گئے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے نوازتا ہے. یہ اس کے قبضہ و اختیار میں ہے. ارے یزید تخت پر بیٹھ کر بھی عزت والا نہ ہو سکا مگر حسین نے اپنا گلا کٹا کر وہ عزت کمائی کہ آج دنیا عالم میں گھر گھر تمہیں حسین نظر آئے گا. وہ عزت جسے اللہ عطا کرے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا. تخت پر یزید ہے مگر ذلت ایسی کہ مارکہ کربلا کے بعد کسی نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا. مسلمانوں بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو. جو وفادار ہوتے ہیں نا ان کی وفاداری کا بدلہ اگر دنیا میں نہ ملے گا تو قیامت میں حضور ضرور عطا فرمائیں گے, ضرور عطا فرمائیں گے. کربلا میں پہلا تیر جس نے چھوڑا وہ عامر ابن سعد. ابن سعد کون؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. یہ صحابی رسول ہے. کون ہے؟ اور جانتے ہو کیسے صحابی؟ عشرۂ مبشرہ میں جن کا نام نبی نے دنیا میں کہہ دیا سعد تو جنتی ہے, ایسے جنتی صحابی کا جہنمی بیٹا حضرت ابن سعد, حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا عامر بن سعد. ایک ریاست نے اسے اندھا کیا, رائے کی حکومت. ابن مرجان نے اسے لالچ دیا, میں روپیہ پیسہ دوں گا تجھے, وہاں کا بادشاہ بناؤں گا, گورنر ہوگا, تجھے جو چاہیے وہ ملے گا. بس تو یزید کی طرف سے پہلا تیر چھوڑا اس نے.
اور پھر تیر لگاتے لگاتے کہنے لگا گوارا نہ کہ حسین بن علی کے لشکر کی طرف پہلا تیر میں نے مارا. باپ دیکھے وفاداری کی بات کر رہا ہوں. حضور یہاں نہیں تو وہاں ہمیں اس کا بدلہ دے گی. اس لیے ناچ نچن نہیں, میں زبردستی نہیں کرتا. وعدہ کرو, چلو ہاتھ اٹھا کر کون نہیں جائے گا, ایک دم دل سے. ہمیں جانے کی ضرورت نہیں, ماحول بدلے. میں پورے سماج کو, پورے گروہ کو تو نہیں بدل سکتا, اور میرا مشن یہ بھی نہیں. میرا مشن تو خالی پہنچانا ہے. ایک بھی اگر نہیں گیا تو میں سمجھوں گا میری تقریر کامیاب ہے. ایک بھی نہیں گیا میں سمجھ لوں گا آج میں کامیاب ہو گیا. میرے خدا مجھے بخش دیں گے, میرا اللہ مجھے بخش دے گا, میرا رسول مجھے معاف فرما دے گا. صرف ایک بدل گیا. وفاداری کا سیرہ دیکھیں, وفادار بن جاؤ. ایک نے تیر چھوڑا جو کربلا میں تھا, ناہنزار, گستاخ رسول, گستاخ آل رسول, گستاخ شہید کربلا, اور باپ جنتی. تاریخ اٹھاؤ, رونگٹے کھڑے ہو جائے گی. میں ایسی بات بتانا چاہتا ہوں. تاریخ اٹھاؤ, جنگ احد کا موقع ہے. یہ وہی احد پہاڑ ہے کہ جس کے تعلق سے حضور نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں. ہم تمام نے دیکھا ہے جو حج اور عمرہ کی نیت سے گئے, 8 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ پہاڑ ہے. جب حضور اس پر چڑھے ایک بار تو محبت میں وہ ہلنے لگا, جھومنے لگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت علی بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, ابو بکر بھی تھے. نبی نے جھومتے ہوئے عاشق سے کہا اے پہاڑ تھم جا, تجھ پر ایک صدیق, 2 شہید اور ایک اللہ کا رسول کھڑا ہے. جب یہ جملے پہاڑ نے سنے تو تھم گیا. یہ ہے ادب, یہ ہے ادب. حسینیوں 10 محرم میں ادب, یہی تمہارے لیے کربلا کی محبت کی ضمانت ہے. ادب ادب. تو وفاداری کا بدلہ دیکھیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں جب صحابہ تھوڑے کمزور ثابت ہوئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے دورے بارگاہ رسول میں آ گئے, سرکار کے قریب آ گئے. اور جانتے ہو آپ نے کیا کیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کبھی کبھی سرکار کے داہنے طرف آ جاتے, کبھی بائیں طرف آ جاتے, کبھی پیچھے ہو جاتے, کبھی آگے آ جاتے. خیال یہ تھا کہ کہیں دشمنوں کا تیر اگر دائیں طرف سے آ گیا تو آپ آ جاتے, کہیں بائیں طرف سے آ گیا تو پھر آپ جگہ چھوڑ کر بائیں طرف. کبھی خیال آتا پیچھے سے تیر آ گیا تو آپ پیچھے ہو جاتے, اور کبھی خیال آتا کہ آگے سے آ گیا تو آپ آگے آ جاتے. جب حضرت سعد بن ابی وقاص یہ کام کر رہے تھے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, میرے رسول نے جب ان کو آگے دیکھا, نبی فرماتے ہیں اے ابی وقاص, اے سعد بن ابی وقاص, یہ کیا کر رہے ہو؟ رسول کے آگے خلاف ادب ہے. نبی کے آگے چلنا خلاف ادب ہے. عرض کی سرکار مجھے معاف کرے, میں جانتا ہوں یہ ادب کے خلاف ہے, مگر سرکار جب میں دیکھتا ہوں کہ تیر دائیں طرف سے آیا, میں اس لیے آ جاتا ہوں کہیں آمنہ کے لال کو تکلیف نہ پہنچے. میں بائیں طرف اس خیال سے آ جاتا ہوں کہ کہیں تیر اس طرف سے نہ آ جائے. سرکار کبھی پیچھے آتا ہوں, وجہ یہ ہے مجھے خیال آتا ہے کہیں تیر پیچھے سے نہ آ جائے. اور حضور گستاخی کے لیے معافی, آگے نہیں آنا چاہیے, مگر میں نے ادب کو توڑا ہے, مجھے معاف کرے. کبھی یہ خیال آتا ہے کہ کسی ظالم, کسی گستاخ کا تیر
سینہ علم نشرہ کو چیر کر دے گا اور خون مصطفیٰ زمین پر بہ جائے گا. تو سرکار میں اس لیے آگے آ رہا ہوں کہ تیر لگے تو غلام رسول کو لگے نہ کہ رسول کو. غلام رسول کو لگے نہ کہ رسول کو. جانتے ہو یہ ادا نبی کو پسند آ گئی. یہ ادا آمنہ کے لال کو پسند آ گئی. اب حضرت سعد بن ابی وقاص نبی کے آگے اور تیر دشمنوں پر چلا رہے ہیں. کملی والا رسول اپنے ہاتھ سے تیر لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو دے رہے ہیں. میرے نبی خود تیر لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کو دے رہے ہیں. سعد یہ لو تیر ختم. سعد یہ لو. نبی بار بار تیر کیے جا رہے ہیں اور حضرت ابن ابی وقاص تیروں کو دشمنوں کی طرف ڈال رہے ہیں. جانتے ہو اس وقت میرے نبی نے ایک پیار بھرا جملہ کہا. پیار بھرا جملہ. جھوم جاؤ مسلمان. حضور فرماتے ہیں اے سعد بن ابی وقاص سن لو. سارا زمانہ سارے دنیا والے مجھ پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں فداک ابی و امی یا سعد. میرے ماں باپ تجھ پر قربان. میرے ماں باپ تجھ پر قربان. زمانہ اپنے ماں باپوں کو رسول پر قربان کرے اور میرا رسول اپنے ماں باپ کو سعد پر قربان کرے. یہ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو رسول کی طرف سے تیر ڈال رہے ہیں. اور بیٹا نالائی کیسا ہے جو دشمنوں کی طرف سے تیر حضرت حسین کی طرف ڈال رہا. وفاداری کا بدلہ کیا ملا؟ نبی نے کہہ دیا میرے ماں باپ تجھ پر قربان. ہم وفاداروں میں ہے کہ نہیں؟ غداروں میں. تو انشاءاللہ حسین کی یاد تو منائیں گے مگر شریعت کے دائرے میں. ہم ان میں نہیں ہیں جو تابوت کو من چاہا تو دعاؤں کے لیے لے لیا. من چاہا تو اسے اپنا مسیحا بنا دیا اور جب شام ڈل گئی تو اسے گندے پانی میں پھینک دیا. ہم ان میں سے نہیں. ہم ان میں سے ہیں کہ اپنے گھروں میں آقا حسین کے روزے کو دیکھتے ہیں تو محبت سے دیکھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ میرے حسین کا روزہ ایسا ہے. ہم تصور تک روزوں کو رکھیں. ورنہ یاد رکھنا امام حسین ہمیں ان کاغذوں میں نظر نہیں آئیں گے. مسلمان مومنوں کے دلوں میں نظر آئے. ان کے دلوں میں حسین ہے نہ کہ کاغذوں میں. نسبت لگائیے تو احترام کرو. کسی کا وروध نہیں ہے لیکن اصل طریقہ تو یہی ہے کہ ہم یاد حسین میں قرآن پڑھے, درود شریف پڑھے, نماز نفل پڑھے اور کربلا والوں کی بارگاہ میں پہنچ جائے. ہم نے داستان کربلا سنی نہیں اس لیے ہاتھ دھو رہا ہے. دل سے اکیلے بیٹھ کر جب سن لوگے نا تو آنکھ بن جائے گی, رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بیمار زین العابدین جو تنہا تھا کیا حشر ہوا کیا بتاؤں. وقت اتنا نہیں ہے, جمعہ لمبے وقت کی اجازت بھی نہیں دے رہی. دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اس پر پہلے مجھے بعد میں تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ.